السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ایام قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر کچھ حدیثیں پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اولاد آدم کے ہر بہتر طبقے سے مبعوث ہوا ہوں، یہاں تک کہ اس طبقے تک جس میں میری آمد ہوئی۔ حضرات گرامی، مفہوم حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اولاد آدم کے قرون میں سے سب سے بہتر قرن میں پیدا ہوا ہوں، مبعوث کیا گیا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرن سے مراد ایک زمانے کے لوگ ہیں، لہذا مفہوم حدیث ہی ہوا کہ میں ہر زمانے میں اس زمانے کے بہتر لوگوں میں رہا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنے میرے آبا و اجداد گزرے ہیں اور جتنے میری امہات، جدات، دادیاں، نانیاں گزری ہیں، وہ سب اس زمانے کے بہتر اور برگزیدہ لوگوں میں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر سے پیدا ہوا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ پاکیزہ شعبوں سے پاکیزہ ارحام میں منتقل ہوتا رہا۔ نطفہ جس جگہ، مرد کا نطفہ جس جگہ رہتا ہے اسے صلب کہتے ہیں، اور ماں کے پیٹ میں بچہ جس جگہ رہتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پاک اور طیب و طاہر صلب سے پاکیزہ اور طیب و طاہر رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک میرے جتنے باپ دادے اور مائیں دادیاں گزری ہیں وہ سب اپنے زمانے کی پاکیزہ اور طیب و طاہر لوگوں میں سے تھیں۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعن واثلة بن الاسقا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانة واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، رواہ مسلم۔ حضرت واثلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ سے قریش کو چنا، اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم سے مجھے چنا۔ اس حدیث پاک کو مسلم نے روایت کیا، یعنی مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرات گرامی، مفہوم حدیث واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اولاد اسماعیل سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو چنا۔ یہ کنانہ چند واسطوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور فرماتے ہیں اور کنانہ سے قریش کو چنا، یہ قریش نضر بن کنانہ کی اولاد سے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر زمانے کے چنیدہ اور برگزیدہ لوگوں میں رکھا۔ میرے باپ دادے ہمیشہ پاک و صاف، طیب و طاہر اور مسلمان اللہ کی عبادت کرنے والے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک تمام کفر کی میل اور نجاست شرک سے پاک و صاف رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عبداللہ تک میرے جتنے آبا و اجداد گزرے ہیں سب اپنے زمانے کے چنیدہ اور برگزیدہ لوگ ہوتے تھے، اور اللہ کی عبادت کرنے والے اور مسلمان ہوتے تھے۔ میں کبھی کسی کافر کی صلب میں یا کسی کافرہ کی پشت میں نہیں رہا۔
حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قبیلہ قریش سے تھے، اس لیے ضروری ہے کہ قریش کی وجہ تسمیہ بیان کر دیں۔ قریش کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ قریش ایک سمندری مچھلی کا نام ہے جو تمام مچھلیوں پر غالب رہتی ہے اور کوئی مچھلی اس سے جیت نہیں سکتی۔ تو چونکہ قریش اور قریش کے افراد بڑے بہادر اور بڑے باحوصلہ، بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے اس قبیلے کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔